2018 میں میاں نواز شریف پر مقدمے چل رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں عروج پر تھیں اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی پروفائلنگ کے لیے ملک بھر کے بزنس مینوں، صحافیوں اور سیاست دانوں سے ملاقات کر رہی تھی۔ میں بھی ایک ایسی ملاقات میں شریک تھا جس میں ملک کی ایک اہم شخصیت نے انکشاف کیا کہ میاں نواز شریف نے 1994 میں $5 ملین ملک سے باہر بھجوائے تھے۔ یہ رقم ڈائیو کمپنی نے موٹر وے کے ٹھیکے میں بطور رشوت دی تھی۔ میاں صاحب نے اس رقم میں سے $3.5 ملین عزت بیگوج کو بھجوا کر بوسنیا کی سول وار میں کنٹریبیوٹ کیا تھا، جبکہ باقی رقم سے لندن میں فلیٹس خریدے گئے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ عزت بیگوج کو یہ رقم شاہد خاقان عباسی دے کر آئے تھے۔ لندن کے فلیٹس بھی انہوں نے خرید کر دیے تھے اور ڈائیو کمپنی کے مالک کم ووچنگ سے رقم بھی عباسی صاحب نے لے کر دی تھی، کیونکہ مالک کا بیٹا امریکہ میں عباسی صاحب کا کلاس فیلو تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ کیونکہ یہ اعلیٰ ترین منصب سے بتائی گئی تھی اور اس میں 2 وزیر اعظم ملوث تھے۔ میاں نواز شریف مقدمات کا سامنا کر رہے تھے، جبکہ شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے۔ یہ انفارمیشن میرے ذہن میں گانٹھ بن کر رہ گئی۔ عمران خان نے بھی ایک آدھ میٹنگ میں اس کا ذکر کیا۔ بہرحال چند دن قبل میں نے اس کا ذکر شاہد خاقان عباسی سے کیا تو انہوں نے کہکا لگا کر جواب دیا، انفارمیشن ٹھیک ہے لیکن بہت غلط ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب؟ یہ بولے کہ ہم نے عزت بیگوج کو واقعی رقم دی تھی۔ میاں صاحب کو فلیٹس کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا اور ڈائیو کمپنی کے مالک کا بیٹا نہیں، بیٹی میری کلاس فیلو تھی، مگر یہ الزام 100% غلط ہے۔ میں نے ان سے تفصیل جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بات کافی یا لنچ پر ہو سکتی ہے۔ میری ان کے ساتھ کافی پر ملاقات طے ہو گئی اور ہم نے 3 گھنٹے بلو ایریا کی ایک کافی شاپ میں گفتگو کی۔ میرا پہلا سوال عزت بیگوج کے $3.5 ملین سے متعلق تھا۔ یہ ہنس کر بولے، آپ کو بتانے والوں نے غلط بتایا تھا۔ یہ رقم $3.5 ملین نہیں، $8.5 ملین تھی اور یہ میں نے نواز شریف کے ساتھ بوسنیا جا کر عزت بیگوج کو دی تھی۔ یہ رکے اور پھر بولے، بوسنیا میں 1992 میں جنگ شروع ہوئی۔ سربیا کے صدر سلوبودن ملوسیچ نے بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہم لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے، بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ مجھے ایک دن سرتاج عزیز نے بلایا اور کہا کہ بڑے میاں صاحب یعنی میاں محمد شریف اور ان کے دوستوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے رقم جمع کی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ رقم عزت بیگوج کو پہنچا دیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میاں شریف سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے $8.5 ملین کا کیشیئر چیک دے دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ چیک کس بینک کا تھا؟ یہ بولے یہ ابوظہبی کے کسی بینک کا تھا اور کیشیئر چیک تھا، اس سے کوئی بھی بینک سے کیش لے سکتا تھا۔ میں نے لفتھانسا ایئر لائن کی سیٹ بک کرا لی۔ میں رخصت ہونے لگا تو میاں شریف کا پیغام آیا، نواز شریف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ آپ کو فرینکفرٹ میں ملیں گے۔ بہرحال قصہ مختصر، میں فرینکفرٹ پہنچا اور ایئرپورٹ پر میاں نواز شریف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ یہ بولے ہم 4 تھے، میاں صاحب، میں، خیام کیسر اور نادر چودھری۔ ہم فرینکفرٹ سے زیگریب پہنچے۔ ایئرپورٹ ویران اور جنگ زدہ تھا۔ ہم بڑی مشکل سے شہر آئے اور ہوٹل میں 4 کمرے لیے۔ ہمارے علاوہ پورا ہوٹل خالی تھا۔ ریسٹوران اور کافی شاپس بند تھیں۔ ہم حلال کھانا تلاش کرتے ہوئے اسلامک سینٹر پہنچے۔ ہمیں وہاں $80 میں ایک مرغی ملی۔ ہم چاروں نے بڑی مشکل سے پیٹ بھرا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں مسجد کے نیچے اچانک میوزک کی آواز آنے لگی۔ امام صاحب سے ان آوازوں کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولے، ہم نے مسجد کے نیچے ڈسکو بنا رکھا ہے۔ امام صاحب نے وضاحت کی کہ ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں عیسائیوں کے کلبز میں جاتے تھے۔ ہم نے انہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے مسجد کے نیچے نائٹ کلب بنا دیا۔ یہ اب یہیں خرمستیاں کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سن کر ہنس پڑے۔ ہم نے وہ رات بڑی مشکل سے گزاری۔ اگلے دن جیسے تیسے ایئرپورٹ پہنچے۔ سراجیوو کے لیے وہاں کوئی فلائٹ نہیں تھی۔ ہم بڑی دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران وہاں ایک کارگو جہاز آیا۔ وہ رن وے پر اترا اور اس میں سے درجنوں لوگ اتر کر لانچ کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمیں سیکیورٹی گارڈز نے اشارہ کیا کہ آپ لوگ دوڑ کر اس جہاز میں گھس جاؤ، اور ہم بھاگ کر جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ C-130 ٹائپ جہاز تھا۔
سیٹس کی جگہ بینچ لگے ہوئے تھے۔ ہم بہرحال جہاز میں پھنسا کر بیٹھ گئے۔ عملے نے ہم سے $200 فی کس لے لیا۔ جہاز اڑا اور یہ 3 گھنٹے میں بڑی مشکل سے میزائلوں سے بچتا بچاتا سراجیوو ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہوگا۔ آپ نے اس 1 منٹ میں جہاز سے اتر کر دوڑ کر لانچ تک پہنچنا ہے۔ جہاز رن وے پر رکا، دروازے کھلے اور ہم نے دوڑ لگا دی۔ ہم بڑی مشکل سے گولیوں اور میزائلوں سے بچتے ہوئے لانچ تک پہنچ گئے۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ نیٹو فورس کے قبضے میں تھا۔ درجہ حرارت -26 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ دور دور تک برف پڑی تھی۔ ہیٹنگ اور بجلی دونوں نہیں تھیں۔ ایئرپورٹ سے شہر جانے کا کوئی بندوبست بھی نہیں تھا۔ راستے میں سرب فوجیوں کے مورچے تھے اور وہ راہگیروں اور گاڑیوں کو گولیوں سے اڑا دیتے تھے۔ ہم لانچ میں پریشان اور اکیلے بیٹھے تھے۔ اس دوران وہاں ایک بختر بند گاڑی آئی اور اس میں سے ایک خوبصورت خاتون اتری۔ وہ انٹرنیشنل صحافی تھی۔ نادر چودھری نے اسے بتایا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ہم شہر جانا چاہتے ہیں۔ خاتون نے ہمیں پیشکش کی کہ آپ مجھے وزیر اعظم کا انٹرویو کروا دیں اور میں آپ کو شہر پہنچا دیتی ہوں۔ ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ گاڑی میں بیئر کے درجنوں باکس پڑے تھے۔ خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں جہاں گاڑی روکوں تم فوراً بیئر کا باکس اٹھا کر گاڑی سے باہر لٹکا دینا۔ میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ خاتون ایئرپورٹ سے نکلی۔ راستے میں سرب فوجیوں کا قبضہ تھا۔ خاتون ہر چیک پوسٹ پر رکتی تھی، مجھے اشارہ کرتی تھی اور میں شیشہ نیچے کر کے باہر کھڑے سرب فوجیوں کو بیئر کا باکس پکڑا دیتا۔ یوں ہم بیئر تقسیم کرتے ہوئے شہر کی مین سڑک پر آ گئے۔ خاتون سربوں کے گولوں اور گولیوں سے بچنے کے لیے زگ زیگ میں گاڑی چلا رہی تھی۔ سڑک پر اس وقت ہماری گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی، کوئی شخص نہیں تھا اور ہمارے اوپر گولیاں برس رہی تھیں۔ ہم بہرحال ہر قسم کے حادثے سے بچتے بچاتے عزت بیگوج کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ خاتون نے ہمیں اس کے گیٹ پر پھینکا اور خود زگ زیگ میں گاڑی چلاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ ہمیں دیکھ کر بوسنیا کی فوج نے رائفلیں تان لی۔ شاہد خاقان عباسی کا انداز ڈرامائی اور مقناطیسی تھا۔ میرے لیے ان کا سٹوری ٹیلنگ کا یہ آرٹ نیا تھا، لہٰذا میں حیرت سے انہیں دیکھتا اور سنتا چلا گیا۔ وہ رکے اور لمبی سانس لے کر بولے۔ ہم نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ہم عزت بیگوج کو امدادی چیک دینے آئے ہیں۔ وہ آخر میں ہمیں ہانکتے ہوئے ہیڈ کوارٹر کے اندر لے گئے۔ ہیڈ کوارٹر میں ہیٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ عزت بیگوج کے کمرے میں صرف ایک بلب جل رہا تھا اور وہ -26 ڈگری سینٹی گریڈ میں 3-4 اوور کوٹ پہن کر بیٹھا ہوا تھا۔ دفتر میں ٹوٹی کرسیوں کے علاوہ کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ ہم باتھ روم گئے تو وہ انتہائی گندا اور بدبودار تھا۔ مدت سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف بو پھیلی ہوئی تھی۔ عزت بیگوج نے ہمیں کافی دی۔ ہمارے کپوں میں ایک ایک گھونٹ کافی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کافی بھی نہیں ہے۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس نے ہمیں نماز جمعہ کی پیشکش کی اور ہم نے قبول کر لی۔ اس نے ہمیں پانی کا آدھا گلاس دے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کو اسی سے وضو کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ ہم بہرحال اس کے ساتھ ملٹری کانوائے میں سراجیوو کی جامع مسجد پہنچ گئے۔ عزت بیگوج نے ہمیں راستے میں بتایا کہ ہم بے دین اور اسلام سے دور تھے۔ سربوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے نماز پڑھنا سیکھی۔ ہم اس سے پہلے صرف نام کے مسلمان تھے۔ ہم مسجد پہنچے تو ہمیں پوری مسجد میں ایک بھی پورا انسان نہیں ملا۔ جنگ سب لوگوں کے اعضاء نگل گئی تھی۔ کسی کا پاؤں نہیں تھا اور کوئی ہاتھ، ٹانگ اور آنکھ سے محروم تھا۔ پوری مسجد ادھورے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ نمازیوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلا تو لوگ عقیدت سے ہمارے ہاتھ چومنے لگے۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ نمازی عزت بیگوج سے پرہیز کر رہے تھے۔ لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ اسے اپنی مصیبتوں کی وجہ سمجھتے تھے۔ ہم نے بہرحال جیسے تیسے انتہائی سردی میں نماز مکمل کی اور عزت بیگوج کے ساتھ واپس چل پڑے۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔
کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔